اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آج انشاءاللہ ہم علم نحو کے بارے میں کچھ اہم بنیادی باتیں اور علم نحو کے چند اہم قواعد سنیں گے۔ سب سے پہلے علم نحو کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علم نحو کی تعریف یہ ہے کہ ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے اسم فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ نحو کا لغوی معنی، لفظی معنی ہے طرف، یعنی ایک طرف کنارہ، یا قصد یعنی ارادہ کرنا، اور اس کے اور بھی کئی معنی ہیں۔ علم نحو کو نحو کہنے کی وجہ کئی وجوہات ہیں، ان میں سے چند ایک وجوہات عرض کرتا ہوں۔ نحو کو نحو کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ نحو کا معنی ہے ارادہ کرنا، کیونکہ اس علم کے ذریعے متکلم یعنی کلام کرنے والا مفرد اور مرکب ہونے کے اعتبار سے کلمہ اور کلام ہی کا ارادہ کرتا ہے، اس لیے اسے نحو کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس نے سب سے پہلے اس علم کے قواعد مرتب کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے لفظ استعمال کیا نحوت، یعنی میں نے ارادہ کیا، جس کے معنی ہے میں نے ارادہ کیا، اس لیے اس علم کا نام نحو پڑ گیا۔ تیسری ایک وجہ یہ ہے کہ نحو کا ایک معنی ہے طریقہ، کیونکہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر، اور ایک نحو کا معنی ہے مثل، طرح، اور نحو اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر اور انہی کی مثل، انہی کی طرح کلام کرتا ہے، اس لیے اسے علم النحو کہتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ ہے اس علم میں کلمہ کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے علم الاعراب بھی کہتے ہیں۔ علم نحو کا دوسرا نام علم الاعراب ہے۔ آپ جب عربی کتابیں خاص طور پر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو علم الاعراب ملے گا، تو اس میں جب سے ہی علم الاعراب آئے تو سمجھ جائیے کہ یہ علم النحو کی بات ہو رہی ہے۔ علم نحو کا موضوع یہ کلمہ اور کلام ہے، کیونکہ علم نحو میں آپ پوری نحو پڑھیں، آپ میں کلمہ یا کلام پر ہی گفتگو اس کی ملے گی، اور جو کسی چیز کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، تو علم نحو کے اندر بحث چونکہ کلمہ اور کلام سے کی جاتی ہے، لہٰذا یہ دونوں علم نحو کا موضوع ہیں۔ علم نحو سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ علم نحو سیکھنے کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کا فہم حاصل ہو، سمجھ حاصل ہو۔ اور سمجھ کیسے حاصل ہوگی؟ جب آپ عربی عبارت درست انداز میں پڑھیں گے۔ علم نحو کا دوسرا مقصد ہے حاصل کرنے کا کہ عربی عبارت میں، عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا۔ جب لفظی غلطی سے بچ کر آپ اعراب پڑھیں گے، عبارت پڑھیں گے، تو پھر آپ کو اس عبارت کی سمجھ آئے گی، قرآن پاک ہو، حدیث پاک ہو، یا عربی جو بھی کلام ہو۔ اچھا، علم نحو کم حاصل کرنا چاہیے؟ علم نحو علم صرف کے بعد حاصل کرنا چاہیے اور علم بلاغت سے پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، علم نحو کا حاصل کرنا یہ واجب علی الکفایہ ہے، یعنی کسی نے بھی اگر حاصل نہ کیا تو بہرحال سارے کے سارے مجرم ہوں گے، ورنہ اگر بعض لوگوں نے بھی اس علم کو حاصل کر لیا تو یہ کفایت کرے گا۔ علم نحو یہ بنتا کیسے ہے کہ اس کن چیزوں سے مدد لی جاتی ہے؟ تو علم نحو کے قواعد بنانے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور خالص کلام عرب سے مدد لی جاتی ہے۔ علم نحو کو بنانے والے کے بارے میں 3 نام آتے ہیں۔ ایک تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور تیسرے سیدنا ابو الاسود دوئیلی، یہ نام آتے ہیں۔ علم نحو کے مشہور جو ماہرین ہیں، امام ہیں، ان کے نام
جیسے ان میں بعض بصری ہیں بعض کوفی ہیں. آپ خاص طور پر ہدایت النحو یا کافیہ یا پھر شرح ملا جامی یا اور بڑی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں آپ پڑھیں گے اس طرح کے اختلاف کے کوفی یہ کہتے ہیں بصری یہ کہتے ہیں. اس کو ذہن نشین کر لیں. بصریوں میں سیبوی، خلیل، یونس، اخفش، قطرب، مازنی، زجاج، ابن کیسان، سیرافی، فارسی، ابن جنی وغیرہ شامل ہیں. اور کوفیین میں کسائی، مبرد اور فرا، سالب اور محمد انباری